بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل ہماری قرآنک سیریز کی ویڈیوز چل رہی ہیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہایت سینسٹیو، حساس اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری توجہ سے سنیے گا۔ لیکچر مختصر ہی ہوگا، ویڈیو شارٹ ہی ہوگی، لیکن یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر آدمی کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اللہ کا شرک، یعنی شرک کا لفظی مفہوم اگر ہم ڈکشنری میننگ اس کا بیان کریں تو یہ بنتا ہے کہ کسی ایک ہستی یا کسی ایک شخصیت کے ساتھ کسی دوسری شخصیت کو شامل کرنا، شراکت دار کرنا۔ جیسے کسی ایک بزنس میں ایک آدمی نہیں، دو پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں برابر کے 50-50 کے حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آسان طریقہ اپنایا ہے۔ میرا آج کا لیکچر جو ہے شرک کے اوپر، بڑے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن کئی لیکچر اتنے ضخیم ہیں اور اتنے زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہیں بڑے بڑے اسکالرز کے، کہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی وہ بات نہیں۔ میرا جو ویڈیو ہے، میرا جو لیکچر ہے، وہ نہایت میں نے اسٹڈی ورک کر کے، ریسرچ ورک کر کے سمپل، سادہ اور پلین، مختصر بنایا ہے، جس میں عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے شرک ہے کیا اور کیسے شرک ہوتا ہے۔ تو چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اور شرک کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی تمام بے پناہ صفات ہیں، ان گنت صفات ہیں میرے رب تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی اور بلند پایا جو صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کے برابری کے لائق نہیں۔ دنیا میں، کائنات میں کسی جن، کسی انسان، کسی فرشتے، کسی پیر، کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ، کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی برابری کر سکے۔ اللہ کے برابر وہ صفات کا حامل ہو کوئی نہیں ہے۔ بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات پر بہت ایمفیسائز کیا ہے اور بہت زور دے کے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، ایک ہے۔ یکتا کا مطلب ہے واحد ہے، احد ہے، ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے کسی پرائم منسٹر، کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ، کسی ملکہ الزبتھ، کسی شہنشاہ حسن البولکیہ، یا کوئی محمد بن سلمان وہ ولی عہد ہو، یا کوئی سعودی بادشاہ ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی پرائم منسٹر، دنیا کا کوئی انسان اس لائق نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی برابر حیثیت اختیار کرے، یا ہم اس کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ کی صفات اس بندے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذی روح، کوئی جاندار، چرند پرند، بوٹیاں درخت، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی
رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم کسی بادشاہ کی نوکری کریں، ہم کسی بہت بڑے کمپنی کے چیئرمین کی نوکری کریں، ہم کسی بہت بڑے چیف آف آرمی سٹاف کی نوکری کریں، مثال کی بات کر رہا ہوں، ہم کسی بہت بڑے بادشاہ کی نوکری کریں، اس کے ملازم ہوں، اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارا رازق تو یہ ہے، ہمیں یہ رزق فراہم کرتا ہے، تو یہ صفت جو ہے صرف چونکہ اللہ کی ہے، کسی اور انسان جن فرشتے کی نہیں ہو سکتی، کسی اور دنیاوی ہستی کی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں تو ہمارا ایمان بنیادی طور پر ختم ہے، یہ بات پکا شرک ہے، اور اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے برابر کسی انسان یا کسی دوسری ہستی کو، کسی ایون رسول کو، کسی نبی کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو شرک میں آتی ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ مختصر سی صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص اس وقت اتری جب ہمارے بھائی ہیں جو کرسچن یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور ان کو خداوند کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں، اس کو فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے، یہ ایک چھوٹی سی سورت جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے، جس میں ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آگے میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اور سب اس کے محتاج ہیں۔ ہم انسان، جن، فرشتے، بادشاہ، بڑی بڑی مملکتوں کے شہنشاہ جو ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ زندگی بھی وہ دینے والا ہے، موت بھی وہ دینے والا ہے، رزق بھی وہ دینے والا ہے، ہماری سانسیں بھی وہ چلانے والا ہے۔ دنیا کا تمام نظام کار چلانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹی، بیٹا، بیوی، کچھ کسی طرح کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ پکی تصدیق شدہ بات ہے۔ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ شروع سے قائم ہے، موجود ہے، اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ کسی نے اللہ کو پیدا نہیں کیا، اللہ کی تخلیق کسی نے نہیں کی، وہ موجود ہے، شروع سے موجود ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، سب سے پہلی اور بڑی صفت ہے۔ آگے چلیے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا مراد ہے کوئی اس کے برابری کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک تہائی قرآن جو میں نے پڑھا ہے سورہ اخلاص، اس میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وہ اکیلا ہے، اس کی برابری کے لائق کوئی نہیں۔ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ زمین و آسمان اور چاند، ستارے، سورج،
سب اس کے تابع ہیں، تمام دریا، تمام پہاڑ، تمام نباتات و جمادات کو اگانے والا، دنیا کا نظام کار، اس کائنات کا نظام کار چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اب سمجھیے شرک کیا ہے۔ جب اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، نہ میری کوئی مائی باپ ہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی پیغمبر بھی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ پیغمبر ہماری طرح کے انسان ہیں، فرق صرف یہ ہے اللہ کے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان پر الہامی کتابیں اتری ہیں، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، وہ بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کو تمام جہانوں کا، تمام زمین و آسمان کا، تمام کائنات کا علم ہے۔ ہم تو جو سٹڈی کرتے ہیں، جو علم کتابوں میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارک میں، یا بڑے بڑے عالموں کے لیکچر سنتے ہیں، ہمارا تو علم محدود ہے، کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے کسی شخص میں بھی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں مکمل ہوں، میں جامع ہوں، میرا علم تمام جہانوں آسمانوں کا علم ہے، تو وہ سب سے بڑا مشرک ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے، اور شرک کرنے والے کی یاد رکھیے کوئی معافی نہیں۔ آگے چلیے، یہ کسی ایک دوست نے میرے ساتھ سوال کیا کہ جی میرے لیکچر پرفیکٹ ہیں۔ میں نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا میرے لیکچر پرفیکٹ تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سوا پرفیکشن کسی نبی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا۔ آج کے لیکچر میں بھی میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو اتنا علم ہے جتنا میں نے پڑھا، نکالا، ریسرچ ورک کیا، اسٹڈی کیا۔ خیر ہم اس ڈسپیوٹ میں نہیں پڑھتے۔ کم عقل لوگ جو ہیں وہ بات کا رنگ بدل کے اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، کم عقل لوگ۔ اچھا اب آگے چلیے، ایک اور آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 21 اور 22 ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ پڑھتا ہوں، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ خالق ہے، تخلیق کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں بنانے والا ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، رزق دینے والا میں ہوں، جس نے بارش برسائی اور غلہ اگایا اور تمہارے لیے خوراک پیدا کی۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب آپ پوچھیں گے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کسی ہستی کو، کسی دوسرے شخص کو اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے برابر اس کو اہمیت دینا، یا یہ ایمان رکھنا کہ یہ میرا کام کر دے گا، میرا رزق جو ہے اس بندے کے اختیار میں ہے، اس بادشاہ کے اختیار میں ہے، اس پرائم منسٹر کے اختیار میں ہے، اس صدر کے اختیار میں ہے، یا اسی ایک بہت بڑے کمپنی کے چیئرمین کے اختیار میں۔ جب آپ یہ سمجھنا لگ جائیں گے تو پھر آپ اللہ کا شرک کریں گے، اور شرک دنیا میں ہونے والے، کائنات میں ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ جان لیجئے۔ اس کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں زندگی موت دینے والا ہوں۔ قرآن کریم میں نمرود نے، فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو زندگی موت دینے والا ہے تو اس سے پوچھو کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے،
تم اگر اللہ کا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے. اور اس پر وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا جب حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ تم اگر خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. وہ ایسا نہ کر سکا اور خاموش ہو گیا اور حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ. اللہ جو کر سکتا ہے، اللہ کی دسترس میں دنیا اور کائنات کا جو نظام ہے وہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کو یہ سمجھنا شروع کر دیں یہ مجھے اولاد دے گا، یہ شرک ہے. یہ مجھے رزق دے گا، یہ اللہ کا شرک ہے. یہ مجھے میرا غلہ اور میری فصلیں یہ اگائے گا، یہ مجھے جانور دے گا، یہ مجھے کھانا پینا دے گا، مجھے کپڑا دے گا، مجھے کچھ دے گا، یا میری کوئی بھی حاجت روائی کرے گا. حاجت روائی کا مطلب ہے کہ ہماری انسانی ضروریات کو پورا کرنا. یہ تو صرف اللہ کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رزق اس نے مقرر کر دیا. اور وہ کیسے رزق پہنچاتا ہے؟ جیسے بادلوں کو لاتا ہے، جیسے بارشوں کو برساتا ہے، جیسے جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے جن کو ہم کھاتے ہیں، جیسے پھل پھول اور سبزیاں اور غلہ اگتا ہے، وہ رزق سارے کا سارا رزق ہے وہ ہمیں پہنچاتا ہے. تو اس کا انتظام تو اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی رسول پیغمبر کو یا کسی بادشاہ کو یا کسی دوسرے شخص کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری حاجت روائی کرے گا. اب آگے چلیے، ایک اور آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں. یہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 116. فرمایا کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ آپ سمجھیے کہ اس نے دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا. کسی رسول کو، کسی نبی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، اللہ کا رشتہ دار سمجھنا، اللہ کی اولاد سمجھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آخری کی قرآن کریم میں، آخری الہامی کتاب میں اللہ نے تمام سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ میں کسی کی اولاد نہیں ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے. جو کوئی اس بات سے انکاری ہوگا وہ شرک کرے گا اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ میرے شرک کے لیکچر کا پارٹ 1 ہے. اس میں پارٹ 2 پر آگے میں بیان کروں گا کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں. ایک شرک کی اقسام آخری میں آپ کو بیان کر کے اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. ایک شرک کی قسم یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. جب آپ نے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، لازمی نماز پڑھنے کا، اس میں کوئی ریلیکسیشن، کوئی معافی نہیں ہے. آپ کو پانی نہیں بھی ملتا، آپ مٹی سے تیمم کر لیں، وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز اللہ قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اب جو آدمی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے نماز ترک کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. آپ سوچیں گے، پوچھیں گے وہ کیسے شرک ہے؟ وہ ایسے شرک ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، آپ نے اللہ کو حکم کو پس پشت ڈال کر
اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دی، اپنے نفس کا فیصلہ مانا، اور آپ نے یہ کہا کہ مرزا صداقت یا جو کوئی بھی ہے، لیٹے رہو، بستر گرم ہے، سردی کا موسم ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، میں ٹھنڈے پانی سے اٹھوں گا، وضو کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، نماز پڑھوں گا، باتھ روم میں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا اور نفس کی بات مان لی، نفس کو اللہ کے حکم سے اوپر اہمیت دی. جب آپ نے نفس کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت دی، یا کسی اور بندے کے کہنے پہ کوئی کھیل تماشے میں لگے رہے، فلم دیکھ رہے چلے گئے، ٹی وی دیکھ رہے چلے گئے، کھانے پینے میں مصروف رہے، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے دنیاوی خواہشات کو ترجیح دی یا شیطان کی باتوں کو ترجیح دی. تو آپ نے شیطان کو ترجیح دی یا نفس کو ترجیح دی، اور اس کو اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا اور نفس کو آگے کر دیا. تو یہ بھی آپ نے شرک کیا. آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا. شرک کی ابتدائی باتیں آپ کو بیان کی ہیں، یہ پارٹ 1 ہے شرک کا. اس کے پارٹ 2 میں آگے بیان کروں گا کہ شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کیسے کیسے شرک ہوتا ہے، اور شرک سے خدارا ہرگز بچیے گا. شرک سے بچیں گے تو آپ کا ایمان کامل مکمل ہوگا اور اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا. آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ کے غیظ و غضب سے بچے رہیں گے، اور باقی تمام گناہوں غلطیوں کی معافی ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ میں نے آیت مبارکہ سورہ النساء کی پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں. ملیں گے اس کے پارٹ 2 میں شرک کی اقسام کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.